آئیے نظر ڈالے ہمارے گزشتہ ہفتے یعنی 31 مئی 2025 کے ونرز پر۔ ہماری 5th پرائز ونر ہے سحر فاطمہ بالا گنج لکھنؤ سے، جنہیں ملا ہے ایک شاندار پرفیوم۔ ہمارے 4th پرائز ونر ہے پرویز سید گورپڑے پیٹ پونے سے، جنہیں ملے ہیں وائرڈ ایئر فونز۔ ہماری 3rd پرائز ونر ہے صدف سید چیمبر ممبئی سے، جنہیں ملا ہے ایک خوبصورت پاور بینک۔ ہمارے 2nd پرائز ونر ہے میاں راجہ گونڈی ممبئی سے، جنہیں ملی ہے 3-in-1 سیلفی اسٹک۔ اور ہمارے میگا پرائز ونر ہے جعفری بیگم شاہ گنج اتر پردیش سے، جنہیں ملے ہیں وائرلیس ہیڈ فون۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور ہمارے تمام ونرز کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام جیتو مگر علم سے، کہ جہاں پر مختصر سے وقت میں سوالوں کے صحیح جوابات دے کر آپ جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ سو آر یو ریڈی فار پلئنگ دس گیم اسپیشلی آن دا اوکیشن آف عید الاضحیٰ؟ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام ویورز کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ آنے والے سال میں ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آج کی یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم، وہ بے مثال قربانی جو ہمیں پیغام دیتی ہے خلوص کا، صبر کا، اور اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا۔ اور ہر سال 10 ذی الحجہ کو مسلمان اس قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے جو سوالات ہوگے وہ عید الاضحیٰ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات اور اس عظیم قربانی پر مبنی ہوگے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے دوران ہمارے واٹس ایپ نمبر 9167861105، I repeat 9167861105، اس نمبر پر کال نہ کریں تاکہ ہمیں ونرز کے سلیکشن میں کوئی ہنڈرنس پیدا نہ ہو۔ تو آئیے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ رولز آپ کو سمجھا دوں کہ سب سے پہلے آپ کو ہمارے یہ واٹس ایپ نمبر جو آپ کی اسکرین پر اس وقت دکھ رہا ہوگا 9167861105 نمبر کو سیو کرنا ہے ایز چینل ون۔ اب سیو کرنے کے بعد ابھی اپنے واٹس ایپ میں جائیے، چینل ون ٹائپ کیجئے اور اس پہ کلک کیجئے۔ میسیجنگ سیکشن میں آپ اپنا نام اور اس کے نیچے اپنے شہر کا نام اور اس کے نیچے ایک بلینک سپیس چھوڑ دیجئے۔ یہ بلینک سپیس اس جواب کے لیے ہے، اس سوال کے جواب کے لیے جو یہاں سے اس وقت آپ سے ابھی پوچھا جانے والا ہے۔ سو آر یو ریڈی فار پلئنگ جیتو مگر علم سے، کہ جہاں مختصر وقت میں آپ جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ سو لیٹس موو آن ٹو آور فرسٹ کوشچن۔ اور پہلا کوشچن آپ کی اسکرین پر آنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس کا انعام کیا ہے، اور اگر آپ پہلے کوشچن کا صحیح جواب دیتے ہو تو آپ جیت سکتے ہیں ایک خوبصورت پرفیوم، ایک شاندار پرفیوم۔ اور خود پرفیوم لگانا، خوشبو لگانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوشچن کیا ہے، اور آپ کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ I'll repeat، قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ And your time starts now۔ I'll repeat the question، قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ By what title is Prophet Ibrahim علیہ السلام referred to in the Holy Quran؟ یہ بہت فیمس ٹائٹل ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کو یعنی اس ٹائٹل کا ٹاپک ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سورہ کا ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں ہنٹ کے طور پہ، کہ اگر آپ سورہ نساء آیت نمبر 125 میں جاؤ گے تو آپ کو یہ ٹاپک، یہ ٹائٹل بڑی آرام سے مل جائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 125 میں اس ٹائٹل کا ذکر ہوا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 125۔ یہاں پہ آپ کو جناب ابراہیم کا
وہ لقب مل جائے گا. Only the correct answers will be accepted. The fastest and the correct answers. Okay, so آپ کے اسکرین پر جو ٹائمر ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. Your time stops now. سوال تھا کہ by what title is Prophet Ibrahim علیہ السلام referred to in the Holy Quran? قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ And the correct answer is Bilqis Fatima. Bilqis Fatima from Kashmir. I'll repeat, Bilqis Fatima. Bilqis Fatima from Kashmir has given the right answer. بہت بہت مبارک ہو خانم بلقیس فاطمہ کہ آپ نے جیتا ہے یہ خوبصورت سا پرفیوم. بہت بہت مبارک ہو. Now, moving on to the next question. اور اس سے پہلے کہ میں اگلا کویشچن آپ کے سامنے پیش کروں، دیکھتے ہیں کہ اگلے کویشچن پہ آپ کو کیا انعام ملنے والا ہے. اور اگر آپ نیکسٹ کویشچن یعنی کویشچن نمبر 2 کا صحیح جواب دیتے ہو تو آپ کو ملے گا ایک خوبصورت سا ایک پاورفل ہیئر ڈرائر. I'll repeat, ایک خوبصورت سا ایک پاورفل سا ہیئر ڈرائر. تو are you ready for playing the second question? اور سیکنڈ کویشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کس زوجہ کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ دیا تھا؟ I'll repeat, جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کس زوجہ کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ دیا تھا؟ And your time starts now. I'll repeat the question. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کس زوجہ کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑ دیا تھا؟ آپ کو میں واقعے کا پس منظر بتا دوں کہ جب نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑاؤ، اور جہاں اس دور میں شہر مکہ میں نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ پانی کی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، تو جہاں آب و ہوا کا کوئی ایک اسپیسیفک وے آف لیونگ کا کوئی نام و نشان نہ تھا، تو اس وقت جناب ابراہیم کی اس زوجہ نے صبر کیا اور اپنے بچے کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر ایک پانی کی ایک بوند ڈھونڈنے کے لیے جو ہے اس بی بی نے صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگائے، اور اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ اللہ نے اس عمل کو جو ہے حج کے ارکان میں شامل کر دیا. یاد رہے وہ کون سی زوجہ تھی، آپ کو ان کا نام بتانا ہے. اینڈ یور ٹائم سٹاپس ہیئر. کویشچن تھا جناب ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے اپنی کس زوجہ کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑ دیا؟ With which of his wives did Prophet Ibrahim علیہ السلام leave Prophet Ismail علیہ السلام in the city of Makkah? اور we are still receiving the answers and the right. سب سے پہلے تو آپ کو صحیح آنسر بتا دے، پھر اس کے بعد ونر کا نام بتاتے ہیں. The right answer is بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا. بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا is the right answer. تو آئیے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہیں ملا ہے یہ ہیئر ڈرائر، بہت ہی شاندار سا ہیئر ڈرائر. اینڈ ہر نیم از خانم ایمن فاطمہ. خانم ایمن فاطمہ from Nagpur. I'll repeat, Ayman Fatima from Nagpur has given the right answer. ایمن فاطمہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ہو وہ خوش نصیب کہ آپ کو ملا ہے یہ خوبصورت سا ہیئر ڈرائر. خانم ایمن فاطمہ. نیکسٹ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ کویشچن. اور اس سے پہلے کہ میں تیسرا کویشچن آپ سے پوچھوں، آپ کو اس کے پرائز کا تعارف کروا دوں، اور بہت ہی خوبصورت سا پرائز ہے جو ہے ایک اسموتھ اینڈ ایلیگنٹ کیٹل. ایک بہت ہی خوبصورت سا پرائز آپ جیت سکتے ہو بشرط یہ کہ آپ ہمارے تیسرے سوال کا صحیح اور کوئکسٹ فاسٹسٹ جواب دیں. تو آر یو ریڈی فار پلئنگ دا تھرڈ کویشچن؟ اور تیسرا کویشچن یہ رہا آپ کی اسکرینس پر کہ وہ کون تھے جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے دیدار کی خواہش میں 20 مرتبہ حج کیا تھا؟ I'll repeat, وہ کون تھے جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے دیدار کی خواہش میں 20 مرتبہ 20 times 20 مرتبہ حج کیا تھا؟ And your time starts now. کویشچن آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ وہ کون تھے جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے دیدار کی خواہش میں 20 مرتبہ حج کیا تھا؟ ان کا تعلق
شہر اہواز سے تھا. آپ کو ہنٹس دیتا چلوں, ان کا تعلق اہواز سے تھا, اور 21ویں ملاقات, 21واں جب انہوں نے حج کیا تب جا کر جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دیدار انہیں نصیب ہوا. اور آپ کو ہنٹ دے دیا تھا کہ اہواز شہر سے ان کا تعلق تھا. آپ کو کچھ آپشنز دیتا چلوں, مے بی اٹ از اے ٹف کوشچن فار آور ویورز. آپ کو کچھ آپشنز دیتا چلوں, اس میں سے جو ہے صحیح آنسر ہوگا. پہلا آپشن ہے ابن باوے القمی, جو شیخ صدوق سے نام سے بھی مشہور ہے. دوسرا ہے شیخ قلینی, کتاب الکافی کے آتھر. اور تیسرا ہے علی ابن ابراہیم ابن مہزیار الاہوازی. علی ابن ابراہیم المہزیار اہوازی, ابن باوے, شیخ قلینی اور علی ابن ابراہیم ابن مہزیار. اینڈ یور ٹائم از اسٹاپڈ ہیئر. سو اس سے پہلے کہ میں ونر کا نام اناؤنس کروں, اور آج شاید لگتا ہے کہ سارے ونرز جو ہے وہ خواتین ہیں, ہم مرد حضرات سے گزارش کریں گے ورک یور برینز ہارڈ, اور کوئکسٹ ٹائم میں جو ہے آپ جواب دینے کی کوشش کریے. سوال یہ تھا کہ وہ کون سی ہستی تھی جنہوں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دیدار کے خواہش میں 20 مرتبہ حج کیا, اینڈ دا رائٹ آنسر از علی ابن ابراہیم ابن مہزیار الاہوازی. اور آئیے دیکھیں کہ کون ہے جنہوں نے اس کا صحیح جواب دیا. اینڈ دا رائٹ آنسر از گیون بائی خواہر سید ناہید فاطمہ, خواہر سید ناہید فاطمہ, جن کا تعلق ہے جنیر سے. خواہر سید ناہید فاطمہ فرام جنیر, اینڈ دا رائٹ آنسر از علی مہزیار. یس, خواہر سید ناہید فاطمہ, بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ہو وہ خوش نصیب جنہیں ملا ہے ایک اسموتھ اینڈ ایلیگنٹ کیٹل. خواہر سید ناہید فاطمہ, شہر جنیر سے. نیکسٹ فار دا فورتھ کوشچن, اینڈ ایز دا کوشچن گیٹس ڈیفیکلٹ یو گیٹ این ایکسٹرا ٹائم, این ایکسٹرا منٹ. جہاں پہ آپ کا پہلے 3 سوالوں میں 1 منٹ تھا, اب آپ کو دیے جائے گے چوتھے اور 5ویں سوال کے لیے 2 منٹ, پورے 2 منٹ, بیکاز اٹ از گیٹنگ ڈیفیکلٹ وتھ ایوری کوشچن. اور اس سے پہلے کہ فورتھ کوشچن آپ سے پوچھوں, اس کا پرائز ہم جان لیں کہ اگر آپ اس سوال کا, چوتھے سوال کا آنسر, صحیح آنسر ود ان دا کوئکسٹ ٹائم ایز پاسبل آپ دیتے ہو تو آپ جیت سکتے ہو ایک ایلیگنٹ, ایک اسموتھ, ایک بہترین پاور بینک. تو اگر آپ کو یہ جیتنا ہے تو آپ کو اس چوتھے کوشچن کا صحیح آنسر دینا ہوگا. اینڈ دا فورتھ کوشچن از دس: نبی لوط علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ I'll repeat, نبی لوط علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. آپ کو میں بتا دوں, نبی لوط, جناب لوط علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک رشتہ تھا. There was some kind of in blood relation with them. یہ خون کا رشتہ آپس میں رکھتے تھے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ کیا تھا, اور اس کے لیے آپ کو دیے جا رہے پورے 2 منٹ. For the fourth question you have been given 2 minutes. I'll repeat the question. نبی لوط نبی ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ میں آپ کو جلدی جلدی ہنٹ دیتا چلوں کہ نبی تاروخ, ان کے 2 بیٹے تھے, ابراہیم اور ہاران. نبی تاروخ 2 بیٹے تھے, ابراہیم اور ہاران. ہاران کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا لوط. تو اب بتائیے ابراہیم اور لوط, جناب ابراہیم اور جناب لوط علیہ السلام کا رشتہ کیا لگتا تھا؟ میں آپ کو کچھ آپشنز دیتا چلوں کہ نمبر 1 بھانجا, نمبر 2 بھتیجا, اینڈ نمبر 3 نواسا. نبی لوط جناب ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ نمبر 1 بھانجا, بھتیجا یا نواسا. I'll repeat the question کہ نبی لوط نبی ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے. I want to know the relation between Prophet Lut علیہ السلام and Prophet Ibrahim علیہ السلام. And remember, only the right answers will be accepted. You have been given 2 minutes. Remember, you have been given 2 minutes to solve this question. اور صحیح جواب وہ بھی quickest time میں, the first answer to reach us, the first correct answer to reach us will be awarded with the prize. What was the relation between Prophet Lut علیہ السلام and Prophet Ibrahim علیہ السلام؟ پھر کہہ دوں, نبی تاروخ 2 بیٹے, جناب ابراہیم اور جناب ہاران. ہاران کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا لوط. تو اب مجھے بتائیے جناب ابراہیم اور جناب لوط علیہ السلام کا رشتہ کیا تھا؟ I want to know the relation. And آپ کا وقت ختم ہوتا ہے اب. کوشچن تھا نبی لوط
नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या लगते थे? एंड द करेक्ट आंसर इज भतीजे, और वी कुड से इट एज नेफ्यू। जनाब लूत जो है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लगते थे। आइए देखें कि कौन है जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है, और जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है वो है मोहतरम बरादर अजीज़ जनाब अली अब्बास घीवाला, बरादर अली अब्बास घीवाला फ्रॉम नेरुल नवी मुंबई। आई रिपीट, अली अब्बास घीवाला फ्रॉम नेरुल नवी मुंबई हु हैज़ गिवन द आंसर ऑफ नेफ्यू। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब अली अब्बास घीवाला साहब कि आपने जीता है एक बेहतरीन पावर बैंक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आइए हम अपने बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है हमारा मेगा प्राइस आज के ईद उल अज़हा स्पेशल में। तो देखें कि इससे पहले कि हम क्वेश्चन आपसे पूछे, देखें कि आज का हमारा मेगा प्राइस ईद उल अज़हा स्पेशल के लिए क्या है। और जो कोई भी हमारे 5th क्वेश्चन यानी मेगा क्वेश्चन का आंसर देगा, ही विल गेट आवर पावरफुल आयन। आई रिपीट, अगर आप इस सवाल का जवाब देते हो तो आपको एक पावरफुल आयन इनाम में दी जाएगी। सो आर यू रेडी फॉर प्लेइंग जीतो मगर इल्म से द 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन विच यू विल रिसीव अ मेगा प्राइज। तो सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कुरान मजीद के किस सूरे में इब्राहीम व इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र हुआ है। आई रिपीट, कुरान मजीद के किस सूरे में इब्राहीम व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र हुआ है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको सवाल दोहराता चलूँ कि कुरान मजीद के किस सूरे में जनाब इब्राहीम व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र हुआ है। दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन एंड यू हैव बीन गिवन 2 minutes फॉर इट। यानी इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज द स्टोरी ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ इब्राहीम व इस्माइल इज मेंशन्ड। आपको हिंट देता चलूँ कि इस सूरे में टोटल 182 आयतें हैं, और ऑप्शंस भी दे रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है सूरे बकरा, सूरे साफात एंड सूरे निसा। आई रिपीट माई ऑप्शंस एंड द आंसर इज अमॉन्ग्स दीज 3 ऑप्शंस, सूरे बकरा, सूरे साफात एंड सूरे निसा। सोचिए, समझिए, सवाल को फिर सुनिए कि कुरान मजीद के किस सूरे में जनाब इब्राहीम व इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र हुआ है। सूरे बकरा, सूरे साफात या सूरे निसा। याद रखिएगा, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है, जिसे हम ज़ाहिरी तौर पे करेक्ट समझते हैं, वो शायद करेक्ट आंसर ना हो। आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर हिंट्स फॉर यू टू अटेम्प्ट एंड गिव द करेक्ट आंसर इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। आई रिपीट द ऑप्शन, सूरे बकरा, सूरे साफात एंड सूरे निसा। और इस सूरे में टोटल कुल मिला के 182 वर्सेस आयत है। देखिए, ये वाक़या जो जनाब इब्राहीम व इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या है, वो इस सूरे की 102 से लेकर 107 फ्रॉम द वर्सेस, आयत नंबर 102 से लेकर 107 फ्रॉम 102 107 ये वाक़या पेश आया है। आई रिपीट, कुरान मजीद के किस सूरे में जनाब इब्राहीम व इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र हुआ है। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ द स्टोरी ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ इब्राहीम एंड इस्माइल अलैहिमुस्सलाम इज़ मेंशन्ड। मैं फिर हिंट देता चलूँ, सूरे बकरा, सूरे साफात और सूरे निसा। एंड योर टाइम स्टॉप्स हियर। इससे पहले कि हम देखें कि हमारे आज के एपिसोड के मेगा विनर कौन है जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब कम से कम वक्त में दिया है, तो इससे पहले कि मैं वो अनाउंस करूं, सही जवाब आपको देता चलूं कि कुरान मजीद के किस सूरे में जनाब इब्राहीम व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र हुआ है। वो है सूरे साफात। सूरे साफात विच इज़ सूरा नंबर 37, उसकी आयत नंबर 102 से लेके 107 के बीच में, इसके दरमियान जो है जनाब इब्राहीम व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र हुआ है। एंड लेट्स सी हु गिव द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज गिवन बाय सैयद तहसीन। सैयद तहसीन फ्रॉम गवंडी। आई रिपीट, द राइट आंसर इज गिवन बाय सैयद तहसीन फ्रॉम गवंडी, जिन्होंने जीता है एक शानदार आयन इन द ग्रैंड प्राइज। सैयद तहसीन फ्रॉम गवंडी, बहुत बहुत मुबारक हो हमारे ग्रैंड प्राइज को जीतने के लिए। और हमारे गुज़िश्ता एपिसोड के विनर और इस एपिसोड के विनर्स, आपको भी हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको भी मुबारक और हमारे तमाम विनर्स को मुबारकबाद हो। ईद उल अज़हा की भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इससे पहले कि इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करें, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आप सुन लीजिए।
سب سے پہلے کہ پھر ایک بار میں ریپیٹ کر دوں کہ ایپیسوڈ کے دوران ڈیورنگ دا اسٹریمنگ آف دا شو آپ 9167861105 اس نمبر پر کال نہ کریں تاکہ صحیح جواب اور صحیح ونر کو چننے میں جو ہے کوئی کسی طرح کا آبسٹیکل ہمیں پیدا نہ ہو. اندر امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ از دیٹ جنہوں نے اس ایپیسوڈ میں, غور سے سنیے گا, جنہوں نے اس ایپیسوڈ میں صحیح جوابات دیے ہیں اور ان کا نام یہاں سے لیا گیا ہے, ایپیسوڈ ختم ہوتے ہی فوراً ہمیں اپنا صحیح پوسٹل ایڈریس بھیجے. آئی ایم ریپیٹنگ, صحیح پوسٹل ایڈریس ایپیسوڈ ختم ہونے پہ ہمیں بھیجے. اور یاد رہے کہ آنے والے ہفتے کا جو ہمارا غدیر اسپیشل پروگرام ہوگا, آپ سے شرکت کی اس میں گزارش ہے کہ جس میں صرف آپ سے ایز یوزول 5 سوال نہیں پوچھے جائیں گے, کیونکہ عید اکبر, عید غدیر کا موقع ہے, تو اس میں along with 5 questions جس پہ آپ کو ہر ایک کوشچن پہ ایک اسپیشل پرائز دیا جائے گا. We will be asking another a mega 6th question, ایک چھٹا کوشچن آپ سے پوچھا جائے گا اس اسٹریم میں, تاکہ وہ غدیر سے ریلیٹڈ ہوگا, اور اس میں آپ کو ایک گرینڈ پرائز دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ along with a grand prize for the 6th question you will be given a cash prize, یعنی گرینڈ پرائز اور کیش پرائز کمبائنڈ for the 6th question آپ کو دیا جائے گا. تو پلیز نیکسٹ سیٹرڈے غدیر اسپیشل جیتو مگر علم سے میں آپ پارٹیسپیٹ ضرور کریں. ڈو ناٹ مس دیٹ ایپیسوڈ ڈیٹڈ 14 جون, غدیر کی شب یعنی. اور اگر آپ اس پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریں 9029444045. I'll repeat 9029444045. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے winislam@gmail.com پر. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, مگر دیکھتے رہے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.